الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله إمام المتقين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. صدق اللہ العظیم. درسقرآن.com کے تحت عشر ذی الحج کے حوالے سے سلسلہ وار پروگرام عشر ذی الحج اور ہماری زندگی، اس پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ عشر ذی الحج زندگی کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے. عشر ذی الحج کو اللہ تعالی نے بہت خصوصی فضیلت، بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اور ہم اپنی پچھلی گفتگو کے اندر یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں کوئی عمل کسی دن جو کیا جاتا ہے، کوئی عمل اتنا پسندیدہ نہیں جتنا کوئی نیک عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اور وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے یہ بات بھی سنی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر عبادت کا درجہ رکھتی ہے. ظاہر ہے یہ اس زمانے کی ان 10 دنوں کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس عشرے سے، ان 10 دنوں سے ہمیں جو خصوصی درس حاصل ہو رہا ہے اور ہمیں جو خصوصی سبق اس عشرے سے حاصل ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی سوچوں کا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سوچوں کا رخ اور زاویہ اور جہت تبدیل کریں، اور در حقیقت یہ عشرہ ہماری سوچوں کا رخ تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے. اگر انسان سے سوچے تو یہ کافی ہے انسان کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے. اور وہ یوں کہ اس عشرے کے اندر 2 ایسی مخصوص عبادتیں ہیں، بلکہ 2 سے زیادہ ایسی مخصوص عبادتیں ہیں جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں. مثلا آپ حج کی عبادت کو دیکھ لیجئے تو حج کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے کو خاص کر دیا ہے. اس زمانے کے علاوہ مثلا حج کے 5 ایام ہیں. 8 ذی الحجہ سے حج کا عمل شروع ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 13 ذی الحجہ تک دن جاتے ہیں. اس سے پہلے اور اس کے بعد اگر آپ حج کرنا چاہیں تو آپ حج نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیے کہ دن سارے اللہ کے ہیں، دن سارے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو خصوصی فضیلت عطا فرما دی. اب اگر آپ دیکھیں بظاہر دنوں میں کوئی فرق نہیں. جمعے کا دن جتنا طویل ہوتا ہے، جتنے دورانیے پر مشتمل ہوتا ہے، ہفتے کا دن بھی اتنے ہی دورانیے پر مشتمل ہوتا ہے. جمعرات کے دن میں جتنے گھنٹے ہوتے ہیں، ہفتے کے دن میں بھی اتنے ہی گھنٹے ہوتے ہیں. تو بظاہر دنوں میں کوئی تفاوت، کوئی فرق، کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیکن جب ایک دن کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرما دیتے ہیں، جب ایک دن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر دی تو اس کو وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ بلندی عطا ہو جاتی ہے جو دوسرے دنوں کو حاصل نہیں ہوتی. اب آپ مثال کے طور پر یہ دیکھ لیجئے کہ حج کے جو دن ہیں، مثلا حج کا 8واں دن، حج کا جو پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ یوم الترویہ جس کو کہا جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ حاجیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں منی میں اور منی کے اندر آپ 5 نمازیں پڑھیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اور 8 ذی الحجہ کو جب حاجی وہاں پر جاتا ہے تو اس نے اور کوئی کام نہیں کرنا ہوتا سوائے اس کے کہ وہ وہاں پر منی میں 5 نمازیں پڑھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا اور اس دن کے لیے اس عمل کو خاص کر دیا، تو مسلمان کی یہی
شان ہے اور مسلمان کو یہی سجتا ہے اور یہی اس کو ججتا ہے کہ وہ جا کر یہ عبادت ادا کرے۔ اسی طرح آپ رمضان کو دیکھ لیجئے، اب رمضان کے دن اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کے دن تو برابر ہیں، ان کے دنوں میں کوئی ظاہری کوئی تفاوت، کوئی فرق ظاہر میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں رمضان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی، اور اس کو فضیلت کیوں عطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، اس کی نسبت قرآن کی طرف کر دی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جب قرآن کی طرف اس کی نسبت کر دی، اپنی طرف اس مہینے کی نسبت کر دی، تو اس کو عظمتیں عطا ہو گئی، اس کو بلندیاں اور رفعتیں اور اس کو ایک مقام اور مرتبہ عطا ہو گیا۔ اب رمضان کے اندر بھی اپنی ذات میں کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے، یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی تو اس کو یہ خصوصیت عطا ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ تو ہم بات کرتے ہیں کہ زمانے میں کوئی اپنی خصوصیت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں تو وہ خاص بھی ہو جاتا ہے، اس کو مرتبہ بھی مل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر جگہ کو لے لیں، کسی مکان کو لے لیں، مثلا آپ بیت اللہ کو لے لیں، اب بیت اللہ کی جو عظمت ہے، اس کی جو حرمت ہے، اس کا جو تقدس ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اس نسبت کی وجہ سے اس کو یہ مقام عطا ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں عرفات کا میدان ہے، عرفات کا میدان پورا سال کھلا ہوا ہے، آپ جب وہاں پر جائیں، آپ وہاں نماز پڑھیں، جو بھی عبادت کریں، لیکن 9 ذی الحجہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے وقوف عرفہ کے لیے خاص کر دیا ہے کہ آپ نے اگر وقوف کرنا ہے تو آپ اسی 9 ذی الحجہ کو کریں گے، اگر آپ یہ وقوف نہ کر سکے تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا۔ اب پورا سال عرفات کا میدان ہے، پورا سال مینا کا میدان ہے، آپ دیکھ لیں جمرات جہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں جمرات میں، تو پورا سال وہ جگہ کھلی ہوتی ہے، لیکن کوئی وہاں پر اس عبادت کی ادائیگی کے لیے نہیں جاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو خاص کر دیا، اس زمانے کو خاص کر دیا کہ آپ نے یہ عبادت اس مخصوص زمانے میں اس مخصوص جگہ پر ادا کرنی ہے۔ اب بیت اللہ چھوڑ کر لوگ مینا جاتے ہیں، بیت اللہ چھوڑ کر لوگ مزدلفہ جاتے ہیں، بیت اللہ چھوڑ کر لوگ عرفات جاتے ہیں۔ اب آپ اگر دیکھیں کہ عرفات انسان جاتا ہے اور عرفات میں وہ وقوف کر رہا ہے، تو بظاہر آدمی دیکھتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کر رہا، وہ بالکل فارغ ہے، اور اگر اس کی جگہ وہ بیت اللہ میں ہوتا تو ایک نماز کا اس کو لاکھوں، ایک نماز کا لاکھ، 1 لاکھ نماز کے برابر اس کو ثواب ملتا، تو یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن عشر ذی الحج کے ان دنوں کے اندر اور اس مخصوص عبادت کے اندر انسان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کی اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں، اگر اصل حیثیت ہے تو وہ اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم بات نقطے کی اور سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم بسا اوقات کوئی نیک کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نیک کام کریں، اور جب اس کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ اس نیک کام کا وقت نہیں، تو جواب میں پوچھا جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ نیک کام کر لیا تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عرفات کا وقوف ہے، وہی میدان ہے، وہی جگہ ہے، اسی احرام میں جاتا ہوں اور میں ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن وہاں وقوف کر لیتا ہوں، تو اس میں کیا گناہ ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا، اس کا وقوف پورا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر اپنی ذات میں کوئی خاص بات نہیں ہے، اور بلکہ اگر کوئی کام ایسا ہو جائے، اگر کوئی کام ایسا ہو کہ وہ نیکی کا کام ہو لیکن اس کی وہ جگہ نہ ہو، شریعت نے اس کا وہاں پر حکم نہ دیا ہو، اور آپ وہ کام کر رہے ہوں اور اس کو ثواب کی نیت سے کر رہے ہوں، تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ عشر ذی الحج کے یہ دن ہمیں اس بات کا درس دے رہے ہیں کہ جو آپ سے کہہ دیا گیا وہ کرو، اور جس چیز سے منع کر دیا گیا اس چیز سے آپ رک جاؤ۔ یہ جو آدمی اپنی طرف سے عقل لڑانا شروع کر دیتا ہے، یہ جو آدمی اپنی طرف سے یہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ نیکی کا ہی تو کام کر رہا ہوں، اس میں کون سی برائی ہے؟ تو نیکی کے بہت سارے کام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا تو بس وہ نیکی کا کام آپ اب نہیں کر سکتے۔ یہ اس عشرے کا اور خصوصاً حج کی عبادت کا درس ہے، ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ
کہ صرف آپ کے اپنے ذہن اور آپ کی اپنی سوچ اور اپنی فہم سے کوئی چیز ثواب یا گناہ نہیں بن جاتی. شریعت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو جو کہہ دیا گیا آپ وہ کام کر لیں. اسی طرح آپ اس کے اندر جو دوسری عبادت ہے، اس عشرے میں جو دوسری عبادت ادا کی جاتی ہے وہ قربانی کی عبادت ادا کی جاتی ہے. اب بظاہر آپ دیکھیں کہ جانور آپ نے ذبح کرنا ہے تو آپ کے لیے کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ 10 ذی الحجہ کو یا 11 ذی الحجہ کو یا 12 ذی الحجہ کو ذبح کریں. کسی بھی دن جب آپ جانور کو ذبح کریں گے اللہ کے نام پر تو اللہ کے نام پر آپ نے اس کو ذبح کیا، آپ کو ثواب مل جائے گا. لیکن اگر آپ ان 3 دنوں کے علاوہ ذبح کرتے ہیں جانور کو اور آپ قربانی کی نیت بھی کر لیتے ہیں تب بھی آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی. قربانی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے شریعت نے یہ 3 دن خاص کر دیے ہیں کہ یا 10 ذی الحجہ کو یا 11 ذی الحجہ کو یا 12 ذی الحجہ کو، اس کے بعد آپ قربانی نہیں کر سکتے. نفلی صدقہ آپ کر سکتے ہیں، جیسے آپ ایک زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایک آپ نفلی صدقہ اپنا مال کسی غریب پر خرچ کرتے ہیں، تو جو نفلی صدقہ ہے وہ زکوٰۃ کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں نے نفلی صدقہ کر لیا اب میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ یہ بے وقوفی کی بات ہے. اسی طرح یہ قربانی کا معاملہ ہے کہ اگر آپ قربانی نہیں کرتے ان 3 دنوں کے اندر اور آپ کسی اور دن جانور کو ذبح کرتے ہیں، قربانی کی عبادت ادا نہیں ہوتی. یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے، یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ پیغام یہی دیا جا رہا ہے کہ بس آپ کے لیے جب ایک زمانے کو ایک حدود، لمیٹیشن اور یہ ساری چیزیں جب آپ کے لیے خاص کر دی گئیں تو اب آپ کو اس کو کراس نہیں کر سکتے، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. بس آپ کی یہی لمیٹیشن ہے. اب کوئی ظاہر ہے جو بھی عبادت اگر کسی خاص زمانے کے ساتھ مشروع کر دی گئی ہے آپ اس سے آگے اور اس کی حدود کو کراس نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک اور بات اور ایک اور درس اور سبق جو ہمیں اس عشرے سے ملتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں جو تبدیلی لانی چاہیے وہ یہ کہ اس عشرے کے اندر ادا کی جانے والی ساری عبادات عقل سے ماوراء ہیں. آج کل ایک بہت بڑا فتنہ اور ایک بہت بڑی وبا اس بات کی پھیل چکی ہے کہ ہر آدمی ہمیں یہ کہتا ہوا ملتا ہے کہ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی اور یہ میری عقل سے ماوراء ہے، اور اس طرح طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. اب آپ خود دیکھیے، خود سمجھیے. آپ مثال کے طور پر حج کی عبادت کو لے لیجئے. یہ چونکہ اس عشرے کے ساتھ خاص ہے کہ اس عشرے سے ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں کیا درس ملتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لانی چاہیے اس عشرے کو دیکھ کر. تو حج کی عبادت کا ایک ایک رکن، ایک ایک جز ایسا ہے کہ جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا. مثلا آپ یہی دیکھ لیجئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ 8 ذی الحجہ کو حکم ہے کہ آپ منا میں جا کر 5 نمازیں پڑھیں اور آپ کو بیت اللہ میں رہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ بیت اللہ میں آپ 1 نماز پڑھیں گے 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا، اور آپ منا میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ ثواب تو وہاں نہیں ملے گا. لیکن شریعت نے کہہ دیا کہ آپ نے وہاں جانا ہے. اب اگر کوئی شخص یہاں رہے گا تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح 9 ذی الحجہ کو شریعت نے حکم دیا کہ جا کے آپ عرفات میں وقوف کریں. تو اب منا کے اندر تو پھر بھی خیمے ہوتے ہیں، کچھ سر چھپانے کی جگہ ہوتی ہے. عرفات میں کھلے میدان میں جا کر آپ پڑھ جائیں اور بس دعائیں کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، تو آدمی سوچتا ہے کہ میں بیت اللہ میں کیوں نماز نہ پڑھوں، میں جا کے کم از کم منا میں کسی خیمے کے اندر سر چھپانے کی جگہ ہے وہاں کیوں نہ بیٹھوں. انسان یہ سوچتا ہے. لیکن شریعت نے حکم دے دیا کہ بس آپ نے وقوف کرنا ہے، اور حتیٰ کہ اگر کوئی شخص 1 لمحے کے لیے بھی عرفات کا وقوف نہیں کر سکا اور وہاں پر نہیں ٹھہر سکا، اس کا حج ہی ادا نہیں ہوتا. اب یہ کسی طرح عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اسی طرح ایک شیطان کو، جمرات کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر اس کے لیے بھی ایک وقت خاص کر دیا گیا ہے کہ آپ اسی وقت میں کنکریاں مار سکتے ہیں، کسی اور وقت میں نہیں مار سکتے. اب یہ جو جمرات ہیں یہ تو پورا سال کھلے ہوتے ہیں، لیکن آپ کنکری نہیں مار سکتے اس کو، آپ کو شریعت کا حکم نہیں ہے، اور آپ اگر ثواب کی نیت سے اس کو جا کے عبادت سمجھ کے کریں گے یہ ایک بدعت شروع ہو جائے گی. اب یہ بھی بظاہر انسان کو عجیب سا لگتا ہے کہ ایک دیوار ہے اور اس دیوار کو آپ پتھر مارنا شروع کر دیں، تو انسان کی عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ پتھر کو مارنے سے آخر کون سی ایسی عبادت ادا ہوتی ہے. لیکن شریعت نے کہہ دیا کہ آپ نے پتھر مارنے تو بس آپ نے مارنے ہیں. اسلام کا مطلب ہے تابعداری، اسلام کا مطلب ہے سر کو جھکا دینا، انقیاد، کہ بس جو کہہ دیا گیا وہ انسان کر لے. مسلم کہتے ہیں تابعدار کو، کہ جب اس کو ایک بات کر دی گئی، ایک بات کہہ دی گئی
تو بس وہ اسی کام کو کریں اور اس سے آگے پیچھے نہ جائے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، کنکریاں آپ مارنے جاتے ہیں، اس پہ اربوں روپے خرچہ آتا ہے۔ یہ اتنے سارے حاجی 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ حاجی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، ان کی آمد و رفت کا خرچہ، سفر کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ اور بہت سارے انتظامی اخراجات جو وہاں کی حکومت کو کرنے پڑتے ہیں۔ تو انسان یہ سوچے کہ اتنے اربوں روپے میں خرچ کر رہا ہوں، آخر اس سے مجھے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور اس کے اندر کس قدر کوئی معقولیت ہے، کون سی کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن کوئی اس کو اپنی سمجھ کے مطابق نہیں کرتا، بلکہ شریعت نے حکم دے دیا تو بس ہر مسلمان اس کو کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ذہن سے یہ بات نکال دینی چاہیے۔ یہ عاشرہ ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہے کہ آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم شریعت کے ہر کام میں اگر حکمتیں تلاش کرنا شروع کر دیں، مصلحتیں تلاش کرنا شروع کر دیں کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے اور انسان کی عقل تو بہت محدود ہے۔ آپ اپنی آنکھ سے ایک مخصوص جگہ تک دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ کان آپ کو ایک مخصوص حد تک کی آواز سناتے ہیں، ناک سے آپ ایک مخصوص حدود تک کی چیز کو سن سکتے ہیں، عقل سے بھی آپ ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ اگر یہ کوشش کریں گے کہ آپ اپنی عقل سے ساری چیزوں کو سمجھ لیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یہ خیال استو محال استو جنون، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اسی طرح دوسرے نمبر پر آپ قربانی کی عبادت کو دیکھ لیجئے۔ چنانچہ ہمارے دور کے بہت سارے متجددین آپ کو یہ اعتراض کرتے ہوئے ملیں گے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے اپنی اگلی کسی نشست میں تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اور قربانی کے اوپر جو اعتراضات ہو رہے ہیں کہ یہ جانوروں کا ضیاع ہے اور جانوروں کی قلت ہو رہی ہے، اور اس کی جگہ اگر آپ صدقہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کسی غریب کی مدد کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور طرح طرح کی چیزیں جو قربانی کے حوالے سے جب بھی قربانی کے دن آتے ہیں تو یہ چیزیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن ایک بات آپ یہ دیکھیے کہ قربانی کی عبادت شریعت نے حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، حضور علیہ السلام کی سنت ہے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف لائے 10 سال آپ وہاں پر رہے اور 10 سال مسلسل آپ قربانی فرماتے رہے، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے ایک مرتبہ میں 2 مینڈھے قربان کیے، اور ایک مینڈھا آپ نے اپنی طرف سے، دوسرا مینڈھا اپنی امت کی طرف سے قربان کیا، ایسا بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اب یہ عقل پرست لوگ اور عقل کے پیچھے چلنے والے لوگ اور اسلام سے جو دور رہتے ہیں اور اپنی عقل کو کامل اور مکمل اور ہر چیز کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ایک کلی کی حیثیت رکھتی ہے کہ بس جو ہماری عقل میں آ گیا ہم اسی چیز کو مانیں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ عشرہ ذی الحج ہماری اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی سوچ کا رخ کیسے تبدیل کریں، اپنی سوچ کا زاویہ کیسے تبدیل کریں، اور ہم شریعت کے امور کو، شریعت کے احکام کو، شریعت کے معاملات کو کس نظر سے دیکھیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم شریعت کے ہر حکم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائیں، یا ہمیں یہ حکم ہے اور ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ بس جو اس کو کہہ دیا گیا وہ اسی کے مطابق کر لے۔ ظاہر ہے یہ عشرہ، اس عشرے کی ایک ایک عبادت، آپ تکبیر تشریق کو دیکھ لیجئے۔ اب تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ حکم دیا گیا کہ عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح سے 13 ذی الحجہ کی شام تک ایک مسلمان پر یہ واجب ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند یہ تکبیر تشریق ادا کرے۔ اب اللہ اکبر یہ سارا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی آپ بیان کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ ذکر تو آپ پورا سال بھی کر سکتے تھے، پورا سال کرنا چاہیے تھا، لیکن شریعت نے کہہ دیا کہ آپ نے ان دنوں میں کرنا ہے، اس کے علاوہ میں نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کرنا ہے آہستہ آواز میں کرنا ہے، تیز آواز سے نہیں کرنا، تو بس ہم نے ان دنوں میں تیز آواز سے یہ ذکر کرنا ہے اور باقی دنوں میں تیز آواز سے ذکر نہیں کرنا۔
یہ اصل شریعت، یعنی اس عشرے کی ایک ایک چیز، اس عشرے کا ایک ایک عمل، ایک ایک حکم اور ایک ایک دن اس بات کا ایک پورا درس ہے، ایک پورا مکمل سبق ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بس آپ اس چیز کو مان کر چلیں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا، اور اس چیز سے بچ کر چلیں جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو منع کر دیا۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا زینہ ہے، اور اسی سے آپ جنت کے راستے پر چلیں گے۔ اور اگر اپنی عقل کی طرف آپ دیکھنے لگے، اپنی عقل کو کل سمجھنے لگے، تو تب یہ گمراہی ہی کی طرف آپ کو لے کر جائے گا، ہدایت اور راہ راست پر آپ کو یہ چیز نہیں لا سکتی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا اس عشرے سے ہمیں درس ملتا ہے، اور ہمیں ان ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ وہ ہمارے چاہے اس کا تعلق صرف اس عشرے سے نہیں ہے، یہ تو ایک مثال کے طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ اس عشرے کی یہ عبادات ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بس مقصد کہنے کا یہ ہے کہ شریعت کے ہر حکم کو جب ہمیں حکم دے دیا گیا، بس ہم اس کو کرنے والے بنیں، یہ پوچھنے والے نہ بنیں کہ کیوں، کیسے۔ یہ سوالات ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ جب کہہ دیا گیا کہ آپ مثلا نماز پڑھیں تو آپ نماز پڑھیں، جب کہہ دیا گیا کہ آپ روزہ رکھیں تو روزہ رکھیں، جب کہہ دیا گیا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو آپ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جو کچھ کہہ دیا گیا وہی آپ کریں، اور جس چیز سے منع کر دیا گیا اس چیز سے آپ رک جائیں۔ یہی اصل کمال کی بات ہے اور یہی اصل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حقیقی معنوں میں ہمیں مسلم بنائے، حقیقی معنوں میں ہمیں تابعدار اور مطیع بنائے، کہ ہم شریعت کے حکم پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے، مفتی صاحب میری زندگی میں سکون نہیں، عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے کوئی عمل بتائیں جس سے زندگی میں سکون آ جائے۔ یہ بات میں نے اپنی کل کی گفتگو میں عرض کی تھی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر آپ 3 چیزوں کا اہتمام خصوصیت کے ساتھ کریں۔ آپ نے فرمایا اکثروا فیہ من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ ایک تو اللہ تعالی کی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ جو کلمہ طیبہ ہے، اس کا ورد آپ کثرت سے کریں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اس کا ورد کثرت سے کریں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا الحمدللہ، اس کا ورد کثرت سے کریں اور شکر ادا کریں۔ یعنی ان 3 اذکار کا اگر آپ اس کی پابندی کر لیتے ہیں، اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری مشکلات کو حل فرما دیں گے، اور ایک سکون آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جائے کہ یہ 10 راتیں اور 10 دن بہت قیمتی ہیں، یہ بہت اہم ہیں۔ آپ رات کو جاگ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، روزہ رکھیں، عرفے کا روزہ رکھیں۔ ان 10 دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ آپ روزہ رکھیں، افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اصل چیز یہ ہے کہ حلال مال کھانے کی کوشش کریں کہ آپ کے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ حلال ہو۔ اپنا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو ذمہ داری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جب آپ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ اور اصل چیز یہی ذکر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو یہ پوچھا ہے کہ دل کو سکون کیسے نصیب ہوگا، دل کو سکون اللہ کے ذکر سے نصیب ہوگا۔ جب کبھی آپ کی زبان خالی ہو، آپ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر یا الحمدللہ اس کا کثرت سے ورد جاری رکھیں۔ اور ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ جو تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس کا بھی کثرت سے ورد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی جو بھی پریشانی اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔